حقوق اللہ 4 طرح کے ہیں جی، تو ان کی توبہ بھی 4 طرح کی ہے۔ سب سے پہلے وہ حقوق اللہ جن کو بدنی حقوق اللہ کہتے ہیں، جو بدن کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، جس میں 2 عبادات سر فہرست ہیں، ایک نماز، دوسرا روزہ۔ نماز بھی اپنے وجود کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ ہم ابھی وہ والے بزرگ نہیں بنے جو بستر پہ سوئے ہوئے ہیں اور مدینے میں ان کی روح نماز پڑھ رہی ہو۔ پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں یا نہیں ایسے بزرگ، میں نے تو نہیں دیکھے زندگی میں، آپ نے کیا پتہ دیکھے ہوئے ہوں۔ ہمارے علم میں ایسے بزرگ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے جو مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں اور کہیں جی نہیں ہم کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی کہ جی ہماری نماز ہم نے ایک دفعہ بالغ ہوتے پڑھ دی تھی، وہ قائم ہو گئی ہے، بس اب قائم ہے، ہماری ٹوٹتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو 5 وقت پڑھتے تھے، صحابی تو 5 وقت پڑھتے تھے، یہ پتہ نہیں کون سی کیٹیگری کہاں سے ہے، یہ ہمارے نالج میں نہیں ہے، کسی کے علم میں ہو تو ہمیں بھی سمجھا دے۔ تو نماز 5 وقت اس جسم کے ساتھ پڑھنی ہے، چلے بیماری ہو کچھ بھی ہو، فرض ہے، رہ جائے قضا ہے، لیکن قضا کے لیے بھی شرط توبہ ہے، وقت پہ کیوں چھوڑی۔ اور روزہ بھی اس وجود کے ساتھ رکھنا ہے، روزہ اس بدن پہ روزہ عائد کرنا ہے، یہ نہیں کہ روزہ اس وجود سے ہٹ کے کہیں پر رکھ دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو 2 عبادات ہیں، نماز اور روزہ، دوستان محترم، اگر یہ رہ جائیں، ان کی توبہ کیسے؟ بنیادی حقوق اللہ ہے عبادات کا، بدنی حقوق اللہ، تو ان کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں روزہ رہ جائے تو روزے کی قضا یہ ہے، ایک روزہ چھوٹ جائے تو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے بلا انقطاع۔ اس کی توبہ کے لیے ایک چھوڑو گے 60 لگاتار رکھنے پڑیں گے، ورنہ معافی نہیں ہے۔ نماز ایک رہ جائے تو قضا ایک ہی ہے، اس قضا میں بھی یہ چھوٹ ہے کہ آپ کی سنتی اور نوافل اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ چھوٹ قضا والی اس لیے کہ ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرو، یا اللہ وقت پہ پڑھنی تھی غلطی ہوئی، اور وہ 3 شرطیں پوری ہوں۔ 3 شرطیں جو پہلی بتائیں ہیں وہ سامنے رکھ کے پھر قضا، ان شرطوں کے بجائے مذاق بنا لی، چلو جی وقت ہے پر گپیں لگا رہے ہیں، بعد میں قضا کر لیں گے، اب قضا نہیں ہے، اب اللہ سے مذاق ہے۔ کسی مجبوری کے وجہ سے اگر وقت پہ رہ گئی تو قضا تب ہے، وہ بھی شرائط توبہ کے ساتھ۔ اور اگر زندگی بھر یہ توفیق ہی نہیں ملی اور پتہ چل گیا جی اب بستر مرگ پہ پہنچ گئے ہیں، آج نہیں تو کل ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے پرواز ہونے والی ہے، ویزا لگ چکا ہے، کسی وقت بھی سواری آ گئی چلے جائیں گے، اب سکت نہیں ہے نہ نماز پڑھنے کی نہ روزہ رکھنے کی، اب کیا کریں؟ اب شرط یہ ہے کہ وصیت لکھیں، اور وصیت اپنے مال جو چھوڑ کے جاتے ہیں ترکہ وراثت، اس میں سے 3 حصے کی وصیت لکھی جاتی ہے، سارے بھی وصیت نہیں لکھی جا سکتی شرعاً۔ بندہ مر جاتا ہے، وصیت لکھ دی گئی، پچھلے وارثوں کا کام یہ ہے کہ سارے ترکے کو اکٹھا کریں، جمع کریں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، 2 حصہ وراثت پیچھے وارثین میں تقسیم ہو جائے گی، تیسرا حصہ جو بچے گا وہ اب اس وراثت اس وصیت کے باب میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ مرنے والے کے ترکے سے پہلے اس کا کفن دفن کرنا ہے، پھر اس نے جتنے قرض دینے ہیں وہ سارے قرض عطا کرنے ہیں۔ جب یہ دونوں کام ہو جائیں اب باقی جتنی وراثت بچے اس کے 3 حصے کرنے ہیں، اور وراثت تیسرے حصے پر لاگو ہوتی ہے۔ اگر کوئی زیادہ وراثت کی وصیت کر دے تو وصیت تب بھی صرف تیسرے حصے پر ہی لاگو ہوگی، وہ جو تیسرا حصہ ہے وہ دینا ہے۔ اب اس کی بھی ترتیب کیا ہے یہ سن لیجئے۔ اب بالغ ہونے کے بعد بندے کی زندگی کا حساب لگانا ہے، اگر وہ وصیت میں لکھ کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وارثوں نے حساب لگانا ہے کہ اس کی اندازے سے نمازیں کتنی رہی ہوں گی، کتنے سال جیا، بالغ ہونے تک کے پچھلے سال مائنس کر دیں، باقی جتنی اندازے سے بندی ہوئی اتنی نمازیں چھوڑی ہیں، اتنے روزے چھوڑے ہیں۔ وصیت میں لکھ کیا تو بہتر ہے، نہ لکھا تو اب اندازہ پیچھے وارثوں نے لگانا ہے۔ ہر ایک نماز اور ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے برابر اس سال، جس سال آپ وراثت تقسیم کرنے جا رہے ہیں، جو صدقہ فطر عید الفطر کے موقع پہ روزوں کا جو آپ فطرانہ دیتے ہیں، اس فطرانے کی مقدار کے برابر ایک نماز کا صدقہ، ایک روزے کا صدقہ اس شخص کی طرف سے پیچھے وارثین کریں گے وصیت میں سے۔ اب حساب لگا لیں، ہاں کوئی بیٹا بیٹی ایسا ہو جس کو اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہو، وہ اپنا حصہ وصول کر کے اس میں سے فدیہ دینا چاہے اس کی نماز روزے کا، وہ دے سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے۔ تو یوں دوستان محترم ساری زندگی کی نمازیں اور ساری زندگی کے روزے جو رہ گئے ہیں، اگر ان کا فدیہ عطا کر دیا جائے اور مرنے والا وصیت چھوڑ جائے اور وصیت کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں کہہ دے مولا اگر یہ فدیہ میرا ادا کر دیا گیا میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، پھر ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اب یہ توبہ کا ایک بنیادی نقطہ ہے جی۔ آپ کا میں زندگی میں ہر شب بارات کو توبہ کر لیتا تھا، نمازیں بے شک چھوٹی ہوئی، روزے بے شک چھوٹے ہوئے ہیں، تو یہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے بتایا بدنی حقوق اللہ جو چھوٹ گئے ان کا فدیہ دینے کا طریقہ۔